إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تعالى في محكم تنزيله إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا۔ محترم بھائیو، عزیز بزرگوں اور دوستو، اس میں کوئی شک نہیں ہے اور یہ بات میں کوئی خوشی سے نہیں بڑے دکھ سے کہہ رہا ہوں۔ وہ جو اقبال نے کہا تھا، اہل صنم اوج ثریا سے جا ملے، اہل صنم اوج ثریا سے جا ملے، اہل حرم دعاؤں کا اثر دیکھتے رہے۔ بڑے دکھ کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے، تقریباً گزشتہ 150 سے 200 صدی علمی ہنگاموں کے اعتبار سے اہل اسلام کے لیے کافی پریشان کن ہے۔ یورپ کے اندر ایک نیا آغاز ہوا، وہ یورپ جو جہالت کی تاریکیوں میں ڈوبا ہوا تھا، انہوں نے ہمارے علوم اپنی زبانوں میں منتقل کر کے یا تو ہمارے آبا کی کتابیں جلا دیں، پھر وہی اقبال یاد آتا ہے نا، وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی دیکھیں جنہیں یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا۔ اقبال گیا تھا یورپ کا، جب اس نے دورہ کیا تو اقبال نے وہاں کی جب لائبریریاں دیکھی تو بڑا دکھ میں مبتلا ہوا۔ نے کہا دنیا کیا کیا رونا، وہ ایک عارضی شے تھی، حکومت کا کیا رونا، وہ ایک عارضی شے تھی، نہیں دنیا کے آئین مسلم سے کوئی چارہ۔ کہا یہ تو دنیا کا دستور ہے، کوئی گر رہا ہے، کوئی اٹھ رہا ہے، کسی کی حکومت آ رہی ہے، کسی کی حکومت جا رہی ہے، یہ تو 5000 سالہ تاریخ ہے۔ لیکن جس چیز نے اسے تکلیف میں مبتلا کیا وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی دیکھیں جنہیں یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا۔ اس نے کہا دل اس وقت خون کے آنسو روتا ہے جب آکسفورڈ، کیمبرج اور دنیا کے بڑے بڑے ممالک میں یونیورسٹیاں، ان میں کتابیں مسلمانوں کی ہیں، مسلمان پڑھ نہیں سکتے، یا انہوں نے کتابیں جلا دی۔ لیکن اس سے پہلے ان کتابوں کا لاطینی میں ترجمہ کیا، جس کی وجہ سے ان کے اندر ایک علمی تحرک، علمی جستجو اور تڑپ پیدا ہوئی، اور آئے دن وہ کوئی نہ کوئی تحقیق کر کے ہمیں حیران کرتے رہتے ہیں۔ ہم انگشتے بدندہ ہوتے ہیں، ہم حیران ہوتے ہیں، یار یہ بھی تحقیق آ گئی، وہ بھی تحقیق آ گئی، حالانکہ اس تحقیق کی کھوج میں جایا جائے، وہ تحقیق پہلے سے ہی یا تو قرآن و سنت کے اندر موجود ہوتی ہے یا امت مسلمہ کے سائنسدانوں نے، علماء اور فقہاء نے اسے سمجھا دیا ہوتا ہے۔
انہوں نے پیچھے ایک تحقیق کی 2-3 سال پہلے، کچھ لوگ منتخب کیے کوئی 40-50 سال پہلے، ان کے اوپر مستقل تحقیق کی اور دیکھا کہ ان میں سے جلدی کون مرتا ہے اور بعد میں کون مرتا ہے۔ ان گروپس کو لے کر ان کی عادات اور اطوار پہ غور کیا، ان کے مزاجوں پہ غور کیا، یہ لوگ مزاجن کیسے ہیں۔ تو انہوں نے تحقیق کی کہ وہ لوگ جن کی عمر زیادہ ہوتی ہے ان کے اندر ایک صفت پائی جاتی ہے، وہ لوگوں کو معاف کرنے کا حوصلہ رکھتے ہیں۔ جن کی عمر عام لوگوں سے زیادہ ہوتی ہے، جن لوگوں کے اوپر ہم نے تحقیق کی ہے، ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں ان لوگوں میں سے جن لوگوں کے اندر معاف کرنے کا حوصلہ ہے، دشمنوں کو غلطیوں کے بعد معاف کرنے کا حوصلہ ہے، ان کی عمر زیادہ ہے، وہ بعد میں مرے۔ اور وہ لوگ جو بدلہ خور ہیں یا اپنے کسی دشمن کو، اپنے سے زیادتی کرنے والے کو معاف نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں ان کی عمر جو ہے وہ ان لوگوں کی نسبت کم ہے جو معاف کرتے ہیں۔ یہ انہوں نے آج تحقیق پیش کی، اور اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام پہ قربان جائیے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام 1450 سال پہلے فرماتے ہیں، من سرہ ان یبسط لہ فی رزقہ او ینسأ لہ فی اثرہ فلیصل رحمہ۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے، میرے صحابہ، جو بندہ یہ چاہتا ہے ان یبسط لہ فی رزقہ، اللہ اس کے رزق میں اضافہ کرے، اللہ اسے بے تحاشا رزق عطا فرمائے، او ینسأ لہ فی عمرہ، یا جو بندہ یہ چاہتا ہے اس کی عمر زیادہ ہو، وہ زیادہ عمر جیرے، فلیصل رحمہ، فرمایا پھر رشتہ داریاں جوڑا کرے، معاف کرنا سیکھے، ایک دوسرے سے بدلے نہ لیا کرے۔ یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں 1400 سال پہلے بتا دیا۔ اس کی وجہ آپ طبی نکالیں، نفسیاتی نکالیں، سائنسی نکالیں، انہوں نے تو ایک طبی وجہ نکالی کہ یہ لوگ جو غصے میں ہوتے ہیں، یہ ہر وقت ٹینشن میں رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں، اور ان کو پریشانیوں کی وجہ سے بہت زیادہ بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں، اور بسا اوقات وہ بیماریاں ان کی موت کا سبب بن جاتی ہیں، جلدی مر جاتے ہیں۔ اور وہ لوگ جو معاف کرتے ہیں، کشادہ دل ہوتے ہیں، وسیع الظرف ہوتے ہیں، اتنے بڑے دل کے مالک ہوتے ہیں، جیسے حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما، سبحان اللہ، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں، اگر کوئی بندہ میرے پاس آئے، میرے دائیں کان میں آ کے مجھے گالی دے اور میرے بائیں کان میں آ کے اسی وقت کہے مجھے معاف کر دو، میں اسی وقت اسے معاف کر دوں گا۔ تاریخ میں ایک نام گزرا ہے، غالباً عمر بن سعید یا پتہ نہیں کیا نام ہے، ان کے پاس ایک بندہ آ کر کہنے لگا، واللہ لو قلت لی واحدہ لتسمعن عشرہ، اللہ کی قسم تم مجھے ایک بات کہو گے نا، ایک بات سناؤ گے، ایک گالی دو گے، میں بدلے میں تمہیں 10 گالیاں دوں گا۔ وہ فرمانے لگے، واللہ لو قلت لی عشرہ لما تسمع منی واحدہ، سنو اللہ کی قسم اگر تم مجھے 10 گالیاں دو، میں نے بدلے میں ایک گالی بھی نہیں دینی۔ یہ ہے معاف کرنے والے لوگ۔ ہم دیکھیں کہ ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں، کیا میرے اور آپ کے اندر یہ حوصلہ ہے معاف کرنے کا؟ اور معاف کرنا اللہ کی رضا کے لیے، مجبوری سے معاف نہیں کرنا۔ پنچایت مجبور کر دے، عدالت مجبور کر دے، ماں باپ مجبور کر دیں، بہن بھائی مجبور کر دیں، میاں بیوی مجبور کر دیں، بچے مجبور کر دیں، بندہ بے دست و پا ہو جائے، یہ معاف کرنا نہیں ہوتا۔ اصل معاف کرنا یہ ہے کہ آپ کے ہمارے بھائی کا رشتہ کوئی توڑوا دیتا ہے، پانی مار دیتا ہے پنجابی جی، رشتہ ہو جاتا ہے، صحیح ہو جاتا ہے، اس سے برداشت نہیں ہوتا، وہ آ کے کوئی نہ کوئی ایسی حرکت کرتا ہے، رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، لڑائیاں ہو جاتی ہیں، گھروں میں ٹینشن کا ماحول ہوتا ہے، پھر وہ آپ کے پاس آ کے معافی مانگے، یہ ہوتا ہے معاف کرنا۔ پھر جب وہ ٹوٹا ہوا شکستہ آئے، پھر جب وہ بیمار ہو، پریشان ہو، فرض کریں اسے ایک پیسوں کی ضرورت ہے،
کہ اس نے ہمارے ساتھ زیادتی ہے، مالی اعتبار سے انتہائی برے حالات ہو گئے، اب اس کو پتہ ہے مجھے ملنا بھی وہاں سے ہے، اور میں نے زیادتیاں بھی اسی کے ساتھ کی ہیں، میں نے اس کے اوپر الزام اور بہتان لگائے ہیں۔ کوئی چھوٹا بہتان لگا تھا؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر کوئی چھوٹا بہتان تھا؟ منافقین نے اتنی ہوا اڑائی کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، سیدہ عائشہ پر تہمت لگا دی ان کے ناجائز تعلقات ہیں کسی کے ساتھ، حالانکہ سیدہ عائشہ کو پتہ ہی نہیں۔ اتفاق ہے کہ وہ بیمار ہو گئی، اتفاق ایسا ہے کہ وہ اتفاقاً بیمار ہو گئی، کہتی مجھے پتہ ہی نہیں۔ تو اتفاق ایسا ہوا کہ میں نے محسوس کیا اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ توجہ جو میری جانب ہے نا وہ ہوتی نہیں ہے، جو بیماری میں دیکھ بھال آپ میری فرماتے تھے نا وہ نہیں ہوتا۔ کہتے ایک دن قضاء حاجت کے لیے باہر گئیں، ام مستح رضی اللہ تعالی عنہا بھی میرے ساتھ تھی، کہتے ان کے پاؤں کو ٹھوکر لگی، انہوں نے مستح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بلا کہا۔ کہتے میں نے کہا ام مستح کو کیوں برا کہتی ہو؟ تمہیں نہیں پتا وہ بدر کی جنگ کے اندر شریک ہوا ہے اور اس کے سارے اللہ نے گناہ معاف کر دیے؟ کہیں تو کتنی بولی ہے عائشہ، تجھے پتہ ہی نہیں ہے، تیرے خلاف پورے مدینے کے اندر ایک فضا چلائی گئی ہے کہ تو صحیح نہیں ہے، تیرے کسی کے ساتھ غلط تعلقات ہیں، اور منافقین کے ساتھ ساتھ میرا بیٹا مستح بھی اس میں شریک ہے۔ یہ مستح رضی اللہ تعالی عنہ غلط فہمی کا شکار ہو گئے، اللہ رب العالمین نے براءت نازل فرمائی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے منافقین کو چھوڑ دیا، ان کو اللہ نے دردناک عذاب دینا تھا، لیکن جو سچے مسلمان بہکاوے میں آ گئے تھے انہیں حد لگائی گئی، 80 کوڑے ان کو لگائے گئے کہ وہ سچے مسلمان تھے، غلط فہمی کا شکار ہو گئے تھے۔ ان میں جناب مستح بن اساسہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے، مہاجر ہیں اور ہجرت کرنے کے ساتھ ساتھ بدری صحابی بھی ہیں، حد لگی ہے، اور مالی حالات کتنے کشیدہ کتنے خراب تھے کہ ان کے گھر کا سارا خرچہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اٹھا رہے تھے۔ دیکھیں کتنی تکلیف ہوتی ہے، ٹھیس پہنچتی ہے جب بندہ کسی کے ساتھ احسان کرے مسلسل کرے اور وہ آگے سے ایسا غلط سلوک اور رویہ اختیار کرے اور وہی تکلیف دینے میں پیش ہو تو بندے کو دوہری تکلیف ہوتی ہے۔ ایک تکلیف یہ ہوتی ہے کہ اس نے مجھے تکلیف دی ہے، اور دوسری تکلیف یہ ہوتی ہے یار میں اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتا رہا، اس نے میرے ساتھ کیا کیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تیش میں آ گئے، بیٹی کا معاملہ تھا نا، غصے میں آ گئے۔ جب برات اتر گئی تو کہنے لگے اللہ کی قسم آج کے بعد میں نے مستح کو 1 روپیہ نہیں دینا۔ یہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے اسلام میں سب سے زیادہ مال خرچ کیا، لوگوں کے گھروں کے مہینے لگائے ہوئے تھے، کیا یہ اللہ کی قسم آج کے بعد مستح کا خرچہ بند؟ اللہ رب العالمین نے اسی وقت قرآن کریم کی آیات نازل فرمائی، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً سمجھایا کہ دیکھو صحابہ جو تم میں سے مالدار ہیں نا وہ ایسی قسمیں نہ اٹھایا کریں کہ غریبوں، مسکینوں، فقیروں، مہاجرین کو خرچے نہیں دیا کریں گے۔ فَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، انہیں چاہیے کہ ان کو معاف کر دیں، درگزر کریں۔ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ کیا تم نہیں چاہتے کہ بندوں کو تم معاف کرو گے بدلے میں اللہ تمہیں معاف کرے گا؟ کتنی بڑی یہ نعمت اور کتنی بڑی چیز ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی یہ آیت اتاری، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی وقت فرمایا بلا واللہ انی لا احب ان یغفر اللہ لی، کیوں نہیں، ابو بکر کی خواہش ہے کہ اللہ اسے معاف کر دے، اور ساتھ ہی فرمانے کہ لا انزعها منہ ابدا، آج کے بعد میں مستح کا خرچہ کبھی نہیں روکوں گا۔ یہ ہوتا ہے معاف کرنا۔ یہ بندہ جب آپ کا دست نگر بن جائے، آپ کا اس کے اوپر پورا اختیار ہو، پورا کنٹرول ہو، اور اس کے گھر کا خرچہ ہی آپ سے چلتا ہے، آپ اس وقت اسے معاف فرما دیں، اور پھر یہ معاف کرنے کے لیے چیزیں سامنے رکھے، حوصلہ کرے، اور معاف کرنے سے پہلے یہ سوچیں کہ معاف کرنے سے کسی انسان کی عزت کم نہیں ہوتی۔ یہ ہماری سوچ ہے کہ ہم نے فلانے دشمن کو معاف کر دیا تو میری ناک کٹ جائے گی، میری مونچھ لاتی جائے گی۔ ہمارے ہاں یہ غلط سوچ پائی جاتی ہے
20-20 سال تک، 25-25 سال تک، 30-30 سال تک سگے بھائیوں کو نہیں ملتے. جس نے کہا تھا نا میرے خلوص کی گہرائی سے نہیں ملتے، یہ جھوٹے لوگ ہیں، سچائی سے نہیں ملتے. دے رہے ہیں وہ ہمیں محبتوں کا سبق جو عید اپنے سگے بھائی سے نہیں ملتے. کسی نے لکھا نا فیس بک پہ کہ فیس بک پہ 4-4 ہزار 5-5 ہزار فرینڈ ہیں اور گھر میں اپنے سگے بھائی کے ساتھ بول چال بند ہے. یہ کشادہ سینہ، غلطی ہو گئی، پریشانی ہو گئی، تکلیف پہنچ گئی. اس وقت پھر جب بندہ تھکا ہارا پریشانی میں آتا ہے نا آپ کے پاس، اس وقت ہم نے اس کو تانے اور مینے نہیں مارنے، اس وقت ہم نے اس کو گالی نہیں دینی، برا بلا نہیں کہنا، اس کی عزت نفس کو مجروح نہیں کرنا ہے. اللہ کے بندو یہی تو وقت ہے اس کے دل پہ قبضہ کرنے کا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی تو کیا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیسے لوگوں کے دلوں پہ قبضہ جمایا تھا. یہ ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالی عنہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جانی دشمن ہیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں عجیب و غریب خیالات ہیں. اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو فرمایا جاؤ بھائی فلانی جگہ پہ ایک سردار ہے، اسے ذرا اٹھا کے تو لے کے آؤ. نیل گائے کا شکار کر رہے تھے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام لے آئے. پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت تھی مسجد نبوی میں قیدیوں کو رکھتے تاکہ مسلمانوں کو دیکھیں یہ کر کیا رہے ہیں، اسی سے ان کی اصلاح ہو جاتی تھی. ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان نہیں ہوئے. اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ماذا عندک یا ثمامہ، ہاں بھی ثمامہ کیا کہتے ہو، کوئی بات کرنی چاہتے ہو. اب وہ سردار تھے، علاقے کے چودھری تھے، ان کا اپنا ایک مزاج تھا اور مزاج میں تلخی تھی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت بھی نہیں تھی، عداوت تھی. کہنے لگے قتل کرنا ہے نا کر کے دکھاؤ، ان تقتل ذا دم، اگر مارو گے تو یہ نہ سمجھنا میری برادری نہیں، میرا قبیلہ نہیں ہے، مجھے مارو بدلہ لینے والے بڑے ہیں. ان تنعم ذی شاکر، اگر تم احسان کرو گے ایسے بندے پہ احسان کرو گے جو احسان اتارنا بھی جانتا ہے، اور اگر مجھے کچھ چاہیے مجھ سے مطالبہ کرو میں تمہیں وہ بھی دینے کو تیار ہوں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ نہ کہا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام سیدھا گئے سیدہ عائشہ کے پاس، اپنے گھر کے اندر گئے، میں ثمامہ کا کھانا تو تیار کر کے بھیجو ذرا. آج ہم نے کبھی ایسا کیا ہے؟ ہمارا کوئی دشمن آ جائے ہمارے گھر میں، ہمارے قبضے میں آ جائے، اور ہم ساری باتیں چھوڑیں، اس کے بولنے سے پہلے کہہ دیں یار تمہاری کوئی ضرورت ہے تو مجھے بتاؤ یار، کام یہ کرنے والا یہ نہیں. اچھا ہن میری لوڑ پئی تے تو آ گئے ہیں، تینوں میں دسنا ٹھہر جا، تو میں نے اے بھی کیتا سی او بھی کیتا سی یہ بھی کیتا سی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ نہیں کہا. آپ گھر میں تشریف لائے، فرمایا بھائی اس کے لیے کھانا پینا تیار کر کے بھیجو. ثمامہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک دن کھانا آیا، دوسرے دن پھر ابھی بھی مزاج کے اندر تلخی، ابھی بھی مزاج کے اندر غصہ. دوسرے دن پھر پوچھا ہاں بھی ثمامہ کیسے مزاج ہیں، کیوں کوئی ہوش ٹھکانے لگے، ہمیں دیکھا ہم عبادت کیسے کرتے ہیں، ہمارے عادت و اطوار دیکھی ہے. ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ نے پھر وہی جوابات دیے جو پہلے دن جواب دیے تھے. آپ پھر گھر کے اندر گئے، فرمایا ثمامہ کے لیے پھر سے کھانا بھیج دو. تیسرے دن پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام آئے، پھر پوچھا ثمامہ ہاں بھی کیا چاہتے ہیں، کیا خیال ہے آپ کا. جناب ثمامہ رضی اللہ تعالی عنہ اسی مزاج کے مالک اسی تلخی سے بولے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو فرمایا اطلقوا ثمامہ، یار ثمامہ کی رسیاں کھول دو. وہ حیران ہو گیا. دشمن کو یوں زیر کیا جاتا ہے، دشمن کے دل پہ یوں قبضہ کیا جاتا ہے. جب وہ آپ کے پاس آ گیا، تھکا ماندہ آ گیا، تھکا ہارا آ گیا، مالی طور پر پریشان آ گیا، اس وقت آپ نے یہ نہیں سوچنا اس نے مجھے اتنے زخم دیے، اتنے چرکے لگائے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر مکہ کے مشرکوں نے کون کون سا ظلم نہیں کیا تھا. ان کو ہم چلے جائیں باتیں کریں بڑی تفصیل ہو جائے گی. ہم اسی موضوع اسی جو ہے وہ قصے پہ رہتے ہیں. یہ جناب ثمامہ رضی اللہ تعالی عنہ والا. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں چھوڑ دو. ثمامہ رضی اللہ تعالی عنہ گئے ہیں، تھوڑا سا باہر نکلے تو وہیں مدینے میں ایک کنواں تھا، وہاں جا کے غسل کیا. غسل کرنے کے بعد آ کے کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ.
یہ ہوتا ہے دلوں پہ ایسے قبضے جمائے جاتے ہیں. ایسے بندے کو شرم و حیا کی مار ماری جاتی ہے. کہتے ہیں چپ کی مار ماری جاتی ہے, حیا کی مار ماری جاتی ہے. اگر اس کے اندر ذرا سا بھی ضمیر ہو, ذرا سا بھی نرم دل ہو, اس کو شرمندہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, وہ خود ہی اپنی اداؤں پہ شرمسار ہو جائے گا. پھر اس کے بعد وہ کتنا گہرا دوست بنے گا. کأنہ ولی حمیم, اللہ فرماتے تمہارا جگری یار بن جائے گا. اب یہی ثمامہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام, اللہ جانتا ہے اس وقت روئے زمین پر اس سے پہلے سب سے زیادہ مجھے کسی شہر سے نفرت تھی تو مدینہ سے نفرت تھی, اور روئے زمین پر سب سے اگر برا مجھے کوئی لگتا تھا تو آپ کی ذات گرامی لگتی تھی. لیکن اللہ کی قسم اب میری یہ کیفیت ہے, دنیا کے اندر سب سے زیادہ مجھے پیار بھی آپ سے ہے, اور میں شہر مدینہ سب سے پیارا لگتا ہے. پھر اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ قصہ ختم نہیں ہوتا. اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنی وسیع و ظرفی اختیار کی. میں بہت شارٹ کٹ کر رہا ہوں. ثمامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مکے والوں کی گندم بند کر دی. یہ ہوتا ہے, میں نے پہلے عرض کیا, معافی یہ نہیں ہوتی جب بندے کو ضرورت نہیں تو معاف کر جاؤ, یا میں نے تمہیں معاف کر دیا. اصل معافی یہ ہے, اصل معافی یہ ہے کہ جب اس کو ضرورت ہے, اس کو سہارے کی ضرورت ہے, اخلاقی طور پر میری ضرورت ہے, آپ کی ضرورت ہے, اس کو معاشی طور پر آپ کی ضرورت ہے, وہ آپ کے پاس آ گیا چل کے. اس نے بڑی شکستہ دلی سے ٹوٹے ہوئے جملوں میں نظریں جھکا کر آپ کو کہہ دیا نا, یار میرا یہ کام ہے, یار تھوڑا سا کر دو, آپ نے اسی وقت کر دینا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ یہ صحابی مکہ پہنچتے ہیں جا کے غلہ بند, کہ میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمن ہیں. اب مکے والوں کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت اور مزاج کا پتہ تھا. اپنا مزاج ہی ایسا بنا لیں, کوشش کریں, کوشش کرنے سے یہ چیزیں حاصل ہو جاتی ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں الحلم بالتحلم, الصبر بالتصبر. پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں صبر کر کر کے نا انسان ایک ایسے مقام پر پہنچ جاتا ہے, اسے صبر کرنا آ جاتا ہے. فرمایا برداشت کر کر کے انسان ایک ایسے مقام پہ پہنچ جاتا ہے, وہ تحمل اور بردباری اور سنجیدگی کا نمونہ بن جاتا ہے. یہ پریشانیاں برداشت کر کے یہ مکے اپنی ذات کو ایسا بنائے کہ لوگ بے شک جتنی مرضی ہماری مخالفت کریں, جتنا مرضی ہمارے بارے میں صحیح اور غلط کہیں, ان کو اس بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ جب ہمیں ضرورت پڑے گی ہم اس بندے کے پاس جائیں گے, اس بندے نے ہمارا کام کر دینا ہے. اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ثمامہ کو تو چھوڑا ہی چھوڑا. ثمامہ تو رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے, مکہ کے مشرکین کا غلہ بند کر دیا, گندم بند کر دی. اب وہ بیچارے پریشان ہیں, وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو خط لکھتے ہیں کہ آپ کی مہربانی ہے, آپ کا جاں باز ہے, آپ سے بڑا پیار کرنے والا ہے, آپ کا کلمہ پڑھنے والا ہے, ہم آپ کے رشتہ دار ہیں, چچا تائے داد کے ہیں, آپ کی مہربانی ہمیں غلہ تو اس کو کہے جاری کر دے. تو کیا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پر ان کو کوئی انانیت دکھائی, کوئی غصہ دکھایا, یا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو برا بھلا کہا؟ نہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی وقت فرمان جاری فرمایا ثمامہ ان کو گندم روانہ کر دو. یہ اپنا مزاج ایسا بنائے. اور یہی اصل کے اندر میں نے ابتدا میں عرض کیا ہے, آپ علیہ السلام فرماتے لیس الواصل بالمکافی, لیس الواصل بالمکافی. فرمایا برابری میں نیکی کرنے والا, برابری کا بدلہ برابری سے دینے والا صلہ رحمی کرنے والا نہیں ہوتا. میں صلہ رحمی یہ نہیں, اصل صلہ رحمی, یہ بھی صلہ رحمی ہے لیکن حقیقی اور اعلیٰ درجے کی صلہ رحمی نہیں ہے. میں لیس الواصل بالمکافی, میں جو بدلے میں کچھ لیا, بدلے میں کچھ دے دیا, سوٹ دیا بدلے میں سوٹ دے دیا, موبائل دیا بدلے میں موبائل دیا, سونا دیا بدلے میں سونا دے دیا, اچھے لفظوں سے بولا مقابلے میں اچھے لفظوں سے بول دیا. آپ علیہ السلام فرماتے یہ بندہ صلہ رحمی کرنے والا حقیقت میں نہیں ہے. وَلَكِنَّ الْوَاصِلَ الَّذِي إِذَا قُطِعَتْ رَحِمُهُ وَصَلَهَا. میں حقیقی معنوں میں صلہ رحمی وہ کرنے والا ہوتا ہے جب اس کے ساتھ رشتہ داریاں توڑی جاتی پھر جا کے رشتہ داریاں جوڑتا ہے. جب اس کے پاس پورا اختیار ہوتا ہے, اسے کوئی گالیاں دے کے چلا جاتا ہے, برا بھلا کہہ کے چلا جاتا ہے, وہ 3-4 دن کے بعد جب اس کا مزاج اعتدال میں آتا ہے اس کے گھر میں سلام دعا کرنے کے لیے چلا جاتا ہے. اور اسی سے انسان کے مقام میں, انسان کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے.
وقت کم ہے، میں اختصار سے گزارش کرتا ہوں ایک چیز آخری، کہ ہمارے اندر یہ چیز کیسے ہے۔ آپ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی سیرت دیکھیں، اور پھر صحابہ کرام اور سلف صالحین کی سیرت دیکھیں، ان کے اندر آپ کو بے شمار چیزیں مل جائیں گی۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام وہ تو بہت بعد میں آئے، سورہ یوسف آپ پڑھیں، سورہ یوسف کے اندر جناب یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کا اپنے بھائیوں کے ساتھ جو معاملہ ہے وہ دیکھیں۔ بھائیوں نے کیا کیا ظلم نہیں کیے، حسد اور رقابت کی آگ میں جلے ہوئے، بجھے ہوئے، پریشان ہیں، بس نہیں چلتا کہ یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کو موت کے گھاٹ ہی اتار دیں۔ کسی نے کوئی نرم سی بات کی تو کیا کی، یار اس کو کنویں میں پھینک دو، ابو جی جانا ہے ذرا یوسف علیہ الصلاۃ والسلام بھائی کو ساتھ بھیج دیں۔ ابو جی نے کہا بھی کہ بیٹا دیکھ لینا یہ بڑا نہیں ہے، بیڑیاں نہ کھا جائے، وہ جی ان کو بہانہ ہی مل گیا۔ پہلے وہ سوچتے ہوں گے بہانہ کیا تراشنا ہے، ابا جی نے بہانہ خود ہی دے دیا، کہیں بیڑیاں نہ کھا جائے، آ کے کیا کہہ دیا، کنویں میں پھینک کر بیڑیا کھا گیا۔ یوسف علیہ الصلاۃ والسلام اس ظلم اور غلطی کی وجہ سے کتنے سالوں تک پریشان رہے، کتنی تکلیفیں برداشت کی، کتنی پریشانیاں برداشت کی، غلام بن کے بکے۔ پھر اس کے بعد عزیز مصر کے گھر میں گئے، وہاں آزمائشوں کا سلسلہ، خواتین نے بہکانا چاہا، پھر جیل کے اندر گئے، جیل کے اندر جا کر 7-8 سال تک جیل کے اندر گزارے، کتنی مشکلوں سے پریشانیوں سے گزر کر اللہ کی رحمت سے مصر کے وزیر بن گئے، وزیر خزانہ بن گئے۔ اب وزیر خزانہ بننے کے بعد اللہ رب العالمین کا نظام ہے، جو حکم دیتا ہے وہ التجا بھی کرتا ہے، یہ آسماں کہیں پہ جھکا بھی کرتا ہے، جو حکم دیتا ہے وہ التجا بھی کرتا ہے، یہ آسماں کہیں پہ جھکا بھی کرتا ہے۔ وہی بھائی کنویں میں پھینکنے والے وہی جناب امداد لینے کے لیے پہنچے، پتہ ہی نہیں کہ ہمارا بھائی یوسف ہے۔ کیا کیا یوسف علیہ السلام، ہم وہاں ہوتے تو آپ تصور کریں ہم کیا کرتے۔ یوسف علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے بھائیوں کو پہچان لیا، بدلہ نہیں لیا، اپنے بھائیوں کی عزت کا برم رکھا، اور اپنے نوکروں کو خادموں کو کہا یار ان کے پیسے نہ واپس رکھ دو، ان کے پیسے واپس کر دو۔ ان کو غلہ پورا دے دیا اور پیسے بھی واپس کر دیے، اور جاتی دفعہ کیا کہا، یار اگلی دفعہ نا اپنے اگلے بھائی کو بھی لے آنا، چھوٹے بھائی کو جس کو چھوڑ کے آئے تھے۔ اب چھوٹا بھائی آ گیا، یوسف علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک تدبیر کے ذریعے سے پیالہ رکھ دیا، اس کا ایک فطری نتیجہ ان کے پاس رہ گئے۔ انہوں نے وہاں پر ایک جملہ کہا، ان یسرق فقد سرق اخ لہ من قبل، اگر یہ چور ہے تو یوسف بھی تو چور ہی تھا۔ اب بندہ سامنے بیٹھا ہے، ان کو نہیں پتا، ان کو پتہ نہیں کہ جناب یوسف علیہ الصلاۃ والسلام سامنے تشریف فرما ہے، کہا کہ اگر یہ چور ہے بنیامین تو یوسف بھی تو چور ہی تھا۔ یوسف علیہ السلام خاموش، کچھ نہیں کہا۔ پھر آئے اگلی دفعہ، یا ایھا العزیز مسنا واہلنا الضر وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ فاوفی لنا الکیل وتصدق علینا۔ جناب عزیز مصر، ہم بڑے پریشان ہیں، غریب مسکین ہیں، ٹوٹی پھوٹی کوڑیاں لے کر آئے ہیں، آپ کی مہربانی ہوگی، شفقت فرمائے، ہمیں پورا معاف دے دے، صدقہ و خیرات بھی کرتے ہیں۔ هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ اذ انتم جاہلون، اور اللہ کے بندو تمہیں پتہ ہے لا علمی اور نادانی میں یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا کرتے رہے ہو۔ ان کا دماغ فوراً گیا، ہو انت یوسف، تم یوسف ہی ہو، یہ کنویں میں پھینکنے والی بات تو ہمارے اندر تھی، یہ تمہارے پاس کیسے آ گئی، یہ یوسف تم ہی ہو۔ انا یوسف وہذا اخی، ہاں میں یوسف ہوں، یہ میرا بھائی ہے۔ قد من اللہ علینا، اللہ نے ہم پر احسان کر دیا۔ انہوں نے کیا کہا، معاف کر دو، لا تثریب علیکم اليوم، اچھا یار جاؤ، میں نے تمہیں معاف کیا، جاؤ تم ایسا کرو، مصر میں بار بار آتے ہو، پریشان ہوتے ہو، اپنی ساری فیملیاں لے کر میرے پاس مصر کے اندر ہی آ جاؤ۔ ابا جی سے جا کے معافی مانگی، سوف استغفر لکم ربی، باپ نے کہا ہاں کیوں نہیں، میں اللہ سے دعا کروں گا اللہ تمہیں معاف کر دے۔ اور جب وہ آ گئے تو کسی قسم کا احسان نہیں جتلایا، کوئی ذلیل نہیں کیا۔ ورفع ابویہ علی العرش، اپنے ماں باپ کو تخت پہ بٹھایا، ان کی بھی دعائیں لی ہوں گی، اور آج ہی انکساری کا مظاہرہ کیا کیا کہ میں آج یہ بن گیا ہوں، ربی قد آتیتنی من الملک، یا اللہ میرا کوئی کمال نہیں، مجھے جو دیا سارا تو نے دیا۔
یہ یوسف علیہ السلام کے کردار پہ غور کریں. کوئی زیادتی کرے معاف کیسے کرنا ہے، جناب یوسف علیہ السلام پہ غور کریں. آپ علیہ السلام پہ غور کریں. فتح مکہ کے بعد جب سارے لائن حاضر تھے، سارے لائن حاضر تھے، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو انہیں آ کر ایک دفعہ کہا میں ہاں بھی تمہارے ساتھ کیا کروں گا. وہ میں نے شروع درمیان میں عرض کیا مزاج ایسا بنائیں اگلے بندے کو پتہ ہونا چاہیے ہمارے بارے میں، اس کے ساتھ جو مرضی کر لو، اس کے پاس چلے جاؤ گے، اس نے اس کے بعد ظلم کا بدلہ ظلم سے نہیں لینا، اس نے معاف کر دینا. ہاں بھی کیا کروں گا تمہارے ساتھ، آپ تو بڑے اچھے ہیں، آپ تو بڑے کریم ہیں، آپ تو بڑے شفیق اور مہربان ہیں. میں اذهبوا فانتم الطلقاء، جاؤ میں نے تم سب کو جو ہے وہ مفت کے اندر آزاد کر دیا. آخر میں ایک اور بات یاد آئی جناب زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کی، یہ کربلا کی جو نشانی، یہ اپنے بچوں کے ساتھ مدینے میں باغ میں جا رہے تھے، کسی بندے نے ان کو گالیاں دینا شروع کر دی. ان کے نوکر بھی ساتھ ہیں، بچے بھی ساتھ ہیں، وہ آگے بڑھے اس بندے کی ٹھکائی کریں، کہیں گے رک دو، رک جاؤ، یہ جو کہتے اسے کہہ دے دو. وہ بندہ کہتا جا رہا ہے، برا بلا کہتا جا رہا ہے. جب سارا کچھ کہہ دیا، کہتے اور کچھ، کہتا نہیں، کہتے اللہ کے بندے میں تو اس سے بھی زیادہ برا ہوں، تمہیں تو پتہ ہی نہیں ہے، تمہیں نہیں پتا، تم نے جو مجھے برا بلا کہا ہے بہت تھوڑا کہا ہے، میں تو اس سے بھی برا ہوں. ساتھ ہی فرمایا کسی چیز کی ضرورت، اس نے کہا نہیں. کہیں گے ٹھہرو. غلام کو کہا جاؤ گھر کے اندر سے 1000 درہم کی تھیلی لے کر آؤ. 1000 درہم کی تھیلی منگوا. کہا یہ میرے بھائی، یہ تم میری طرف سے تحفہ رکھ لو. اپنے لباس پگڑی اتار کر کہا یہ بھی میری طرف سے تحفہ لے جاؤ. اس نے کہا اشہد انکا ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں واقعی تم اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی نسل سے ہی ہو، کہ یہ کام اسی نسل کا بندہ کر سکتا ہے. اس لیے معاف کریں. آج ہم کسی کو معاف کریں گے، کل کو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے گا. بہت مشکل کام ہے، میرے لیے بھی مشکل ہے، آپ کے لیے بھی مشکل ہے، لیکن اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور ہم سب کو بھی جو ہے وہ معافی دینے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.